ہیلو السلام علیکم، خیر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے اس چینل پر۔ تو آج کے اس کلاس میں آپ لوگوں کو پڑھانے والا ہوں غزل جو کہ میر تقی میر کی ہے، جس کا نام ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ سب سے پہلے ہم لوگ غزل کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جو تجھ بن جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو وفا کر چلے۔ عہد وفا جو ہے وعدہ قسم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شفا اپنی تقدیر میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ شفا کہتے ہیں صحت تندرستی کو، ٹھیک ہے، اور مقدور جو ہے، مقدور کا معنی ہوتا ہے قابو میں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، ٹھیک ہے۔ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، آرزو کہتے ہیں تمنا کو، ہے نا، سو وہاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ لہو کہتے ہیں خون کو، ہے نا۔ تو دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے جدا کر چلے۔ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ پرستش کیا اے بت تجھے، پرستش کہتے ہیں پوجا کرنے کو، ٹھیک ہے، اور نظر میں سبھی کی خدا کر چلے۔ جھڑے پھول جس رنگ گلبن سے میاں، گلبن کہتے ہیں گلاب کا پودے کو کہتے ہیں۔ جھڑے پھول جس رنگ گلبن سے میاں، چمن میں جہاں کے آ کر چلے۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ کئی عمر دربند فکر غزل، سو اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے۔ دربند جو ہے، دربند جو ہے مشکل راہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مشکل راہ کو کہتے ہیں۔ کہیں کیا جو پوچھتے کوئی ہم سے میر، جہاں آئے تم تھے کیا کر چلے۔ تو یہ تھی غزل جو کہ میر تقی میر کی ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں، ہے نا۔ اس غزل کے پہلا شعر ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور اب میرا جانے کا وقت قریب ہے، تمہیں دعا دے کر جاتا ہوں کہ تم خوش رہو۔ دوسرا شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم سے وعدہ تھا کہ ہم تیرے بغیر نہیں جی سکتے ہو چنانچہ میری موت اس وعدے کو وفا کر رہا ہے۔ اور تیسرے شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو بھولنے کی بہت کوشش کیا لیکن بھول نہیں پایا، یعنی اس کی قسمت میں شفا ہی تھی ہی نہیں۔ اور چوتھے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ موت ایسی چیز ہے جب آتی ہے تو دنیا کے تمام چیزوں سے دل اٹھ جاتا ہے۔ اس شعر میں کیا چیز سے شاعر موت مراد لے رہا ہے نا۔ پانچواں شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہارے گلی کی بڑی آرزو تھی لیکن وہاں بھی جا کے مجھے رسوائی ملی۔ چھٹے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم مجھے نظر آتے ہو تو مجھے اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ ساتویں شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اپنی پیشانی سجدے میں ہی جھکی رہتی ہے لیکن ہم چاہے ساری عمر سجدہ کرے بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور غزل کے آخری شعر میں شاعر خود سے مخاطب ہو کر اپنی ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس دنیا سے کوئی قابل ذکر کام نہیں کر کے جا رہا ہوں۔ تو یہ تھی تشریح جو غزل تھی فقیرانہ آئے صدا کر چلے، جو میر تقی میر کی ہے۔ اس کو بھی آپ لوگ یاد کر لیں گے، اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی لفظ معنی آپ لوگوں کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور لائک کامنٹ بھی کر لیں۔ جو بھی آپ لوگوں کو دقتیں آتی ہیں تو آپ لوگ کامنٹ ضرور کریں۔ باقی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔